پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نعیم صاحب، آپ اس پر اگر رائے دیں تو میں حافظ صاحب کی طرف بھی آؤں گا کہ یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے یا ان کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے جو وفاق کا موقف ہے، پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے احکامات نہیں ہیں، لیکن جب وفاق کی وزراء نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے تو ایک نوٹیفیکیشن بھی دکھایا کہ یہ صوبائی حکومت کا ہے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ دیکھیں، انڈیا کی جو مداخلت کی بات انہوں نے کی ہے، تو انڈیا کی مداخلت کو، ان دہشت گردوں کو روکنا میرا کام ہے یا جن کی ڈیوٹی ہے ان کا کام ہے؟ کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اگر آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ان کی لوکیشن ٹریس کر کے سن لیجئے نا، ان کے گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، پریس کانفرنس کروا لیتے ہیں، اغوا کاریاں ہو جاتی ہیں، چھاپے مار لیتے ہیں، ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، تو ادھر آپ کا کیوں نہیں ہے دھیان؟ پھر ناکامی ہماری ہے یا آپ کی ہے؟ سر وہ تو اور دوسری چیز یہیں پر ہم نے سنا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے جی دہشت گرد، آج کہتے ہیں جی کہ چند سرفراز بگٹی ہونے دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے۔ ایس ایچ او سے تو پھر بگٹی سے تو پھر ایس ایچ او جو ہے تکڑا ہے کہ 4-5 سرفراز بگٹی ہوں تو ایک ایس ایچ او جو ہے اس سے بھاری ہے، لیکن دہشت گردی تو کنٹرول نہیں ہوئی۔ آپ اس بات کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں، عوام کا مینڈیٹ کیوں نہیں وہاں تسلیم کیا جاتا؟ جو مریم نواز جاتی تھی، جو پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں جاتے تھے بلوچستان کے اندر اور کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہاں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگوں کے بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ آج آپ کا موقف بدل گیا ہے۔ اس وقت آپ کہتے تھے وسائل کا معاملہ ہے، قبضے کا معاملہ ہے، لوگوں کی رائے دبائی جاتی ہے، آج موقف آپ کا اور ہو گیا۔ تو مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں دہشت گردی والے معاملے کے اوپر بھی، جو آپ کو پالیسی ملے گی کہ آپ نے جا کر ٹی وی کے اوپر بیان کرنی ہے، پریس کانفرنس کرنی ہے، بس آپ کو فارم 47 تھمایا ہوئے، اگر آپ اوپر نیچے ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ چینج جائے۔ تو حافظ صاحب، آپ سر کس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے اندر جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، بلوچستان کا موقف ہے، اور جو وفاق بات کر رہا ہے، آپ کس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے، جمعیت علماء اسلام کا اصولی طور پر فیصلہ یہ ہے اور پالیسی یہ ہے کہ مسائل طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کی پڑوس میں 20 سال امریکہ 50 ممالک کی نیٹو کی نام سے سرپرستی کرتے رہے، آخر دوحہ میں مذاکرات ہوئے نا۔ دوسری بات، انڈیا آپ کے پڑوس میں کتنی بار وہ آپ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، آج بھی آپ انڈیا اپنا کرکٹ ٹیم بھیج رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ آپ کی وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے سٹیپ کیا لیا کہ صرف ہم انڈیا سے کھیلیں گے نہیں، باقی ٹیم چلے جائے۔ آپ سے تو بنگلہ دیش کی پالیسی بہتر ہے۔ اگر نفرت کی بات ہے، اگر عداوت کی بات ہے، اگر دشمنی کی بات ہے، پاکستان کے خلاف کرنے کی بات ہے، تو انہوں نے تو 2019 میں بھی آپ پر حملہ کیا، انہوں نے ابھی مئی میں بھی آپ پر حملہ آور ہوئے، پاکستان نے وہ معرکہ جیتا، لیکن اس کے باوجود آپ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ پرامن بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کے بارے میں آپ کا رویہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ صحیح۔ اگر ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، ایک دوسرے پر حملے ہوئے، آج سے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے، 48 گھنٹے میں مذاکرات کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہوا، کو افغانستان کے ساتھ بھی بیٹھ کے مسئلہ حل کرے۔ ایک بات یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طالبان کی حکومت آئی، اس کے بعد جو لوگ یہاں لائے گئے، وہ کون لائے گئے؟ کیا اس کی بات کیوں نہیں لی جاتی ہے پارلیمنٹ کی؟ اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ کون تھے وہ؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی لائی تھی، جیسے صاحب کے سامنے بھی رکھی۔ صرف پی ٹی آئی تھی یا اس میں باجوہ صاحب بھی تھے؟ اس وقت مذاکرات کا تو وہ بھی تھے نا، اس کے بغیر کیسے آپ لا سکتے ہیں؟ جنرل فیض کے بغیر کیسے آپ حکومت بھی صلاح کر سکتے ہیں؟ یہ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، میں آپ کو میں بلاتا ہوں 14 اگست کو آپ آ جائے، 2 دن پہلے بلوچستان۔ آپ وہ لوگ جو لڑتے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، وہ 1400 ہے، وہ 4000 ہے، وہ 3000 ہے، اس کو اسرائیل سے ملتا ہے یا ہندوستان سے، جہاں سے بھی سپورٹ ملتا ہے، وہ ایک طرف رکھے۔ عام آدمی کی پراپرٹی ہے، عام آدمی کی گاڑی ہے، عام آدمی کا گھر ہے، تو یہ لوگ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ عام لوگوں کی اور ہماری ریاست کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک فقدان ہے کہ احساس معرومی تو کیا احساس غلامی کے لوگ شکار ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کڑے نہیں ہیں، وہ ادھر اسلام آباد میں آئے، وہ آپ سے انصاف مانگ رہے تھے، وہ کورٹ سے انصاف مانگ رہے تھے، وہ عدالت سے انصاف مانگ رہے تھے، آپ نے اس پر شیلنگ کی، آپ نے اس پر واٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکے۔ عدالت بھی موجود، اس وقت وزیر اعظم بھی بلوچستان کا تھا، سینٹ چیئرمین بھی بلوچستان کا تھا، اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی بلوچستان کا تھا۔ کیا ان کی آواز سنی گئی؟ کسی نے بلایا ان بلوچوں کو؟ بلایا؟ کیا یہ ہم آپ کو سنی ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی آج کی پالیسی نہیں ہے،
آپ نے اسباب میں جانا ہوگا، آپ نے عوامل میں جانا ہوگا، ریاست اور عوام کے درمیان جو عدمی اعتماد ہے، جو اعتماد کا فقدان ہے، اس کو کس طرح بحال کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان خوشحال ہو، لیکن خوشحال کا طریقہ گولی نہیں ہے، بارود ہے۔ حافظ اب ٹائم کم ہوگا، مختصراً صرف یہ بتائیں کہ حال ہی میں جو قوانین منظور ہوئے وہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیوں کے حوالے سے تھا اور دیگر جو قوانین منظور ہوئے، مولانا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس قانون کی کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی کروں گا۔ ایک تنقید تو یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کا اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک بلوچستان کے بارے میں، بلوچستان کا مسئلہ اتنا سینسیٹیو ہے نا، سنجیدہ ہے، تو پارلیمنٹ میں 2 دن بعد مباحثہ ہوا، نہ وزیر داخلہ آیا نہ وزیر اعظم آیا، اور نہ کسی اور پارٹی کی لیڈرشپ، مرکزی لیڈرشپ آئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، جہاں تک آپ نے 18 سال کی بات کی، مجھے بتائیے یہ اسلامی پاکستان ہے؟ ایک، اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا دین و مذہب اسلام ہے۔ اس آئین میں یہ لکھا ہے، جس آئین پر بھٹو رحمہ اللہ کی دستخط ہے، مفتی صاحب کی دستخط ہے، ولی خان کی دستخط ہے، بزنجو کی دستخط ہے، جماعت اسلامی کی، یعنی متفقہ دستور ہے، اس میں لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف منافی قانون نہیں ہوگا، سپریم لا قرآن ہوگا۔ تو آپ نے قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کی، جو آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کی تم نے، تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تم نے آئین شکنی کی، آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اور مولانا صاحب نے جو بات کی، انہوں نے بالکل آئین کے مطابق بات کی۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔